سکتا، اور اپنے چہرے پر نبی کا نور جو داڑھی تھی اسے سجانے کی پوری کوشش کرو۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گریز نہ کیا کرو، تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اپنے اماموں کو، اگر کوئی انسان کسی بھی گاؤں کا، وہ کسی بھی بستی کا امام ہو اور اس بستی میں مسجد ہو، اور وہاں کا رہنے والا انسان اگر ایک آدمی ایک گھر سے اگر کسی امام کو 10 روپے دے گا تو اس 10 روپے دینے کی کمی سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر جس کو دو گے وہ 10 جڑ کے اس سینکڑا کی گنتی بن جائے گی، کیونکہ گیہوں کا دانہ ایک ہوتا ہے، جب تنکا بنتا ہے تو راس بن جاتی ہے، اور جو تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر امام جو تمہارے گاؤں کا ہوگا یا کسی اور بستی کا ہوگا، اس کا پریوار کا گزر ہفتے کا خرچہ تمہارے 10 روپے دینے کی بنا پر گزر جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس زمین پر کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یعنی انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مگر ہماری زندگی کیا گزر رہی ہے؟ نوجوان کی زندگی کان میں فون لگا کر کٹ رہی ہے، نوجوان کی زندگی تاش کے پتوں میں کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو ایسا تھا کہ لوگ تاش کے پتوں کے لیے انہیں ایک پاس جمع ہونا پڑتا تھا، مگر جس سے موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا آ گئی ہے، لوگ رجائی کے اندر گھس جاتے ہیں، کان میں ہیڈ فون لگاتے ہیں، اور نہ جانے اللہ اکبر وہ کیسے کیسے مناظر دیکھتے ہیں، نہ جانے اللہ اکبر کوئی تاش کے پتے کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی جوئے کے بازار کو گرم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کے جوئے کھیلتا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتا ہوگا، شطرنج کے اندر لوڈو آتا ہے لوڈو کھیلتا ہوگا، اور جب وہ مرے گا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کے گویا جس نے تاش کے پتوں کو ہاتھ لگایا، جس نے زنا کی، جس نے جو ہے جوا کھیلا، گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو گندا جانور جس کا مسلمان نام لینا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے خون میں، اس کے گوشت میں اپنے ہاتھوں کو سان لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کا سمے تیرے پاس ہے، 5 گھنٹے کا کرکٹ دیکھنے کا سمے تیرے پاس ہے، دن میں 5 ٹائم کی اذانیں ہوتی ہیں، کیا تیرے پاس اتنا سمے نہیں ہے کہ 15 منٹ ظہر کے لیے نکال لیں، 10 منٹ عصر کے لیے نکال لیں، 12 منٹ مغرب کے لیے نکال لیں، عشاء کے لیے 20 منٹ نکال لیں، اور فجر کے لیے 10 منٹ نکال لیں؟ میرا نماز کے اوپر عنوان نہیں ہے، مگر میں آپ کو ہلکی سی روشنی میں نماز کے اوپر ڈالنا چاہوں گا۔ اگر آپ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، رب کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گناہوں کی طرف نہ جانا، تم لوگ گناہ نہ کرنا، لذت کے لیے کبھی گناہ کے قریب نہ جانا، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے، اور جو تم کو گناہوں اور نیکی پر بدلہ دینے والا رب ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جیسا تم کرو گے ویسا پاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں حضرت آدم جنت میں رہ رہے ہیں، دوسرا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت آدم کو بے چینی ہوتی ہے کہ وہاں فرشتے تھے، وہاں نور تھا، جنت کے میوے تھے، جنت کے درخت تھے، مگر حضرت آدم کا دل چاہتا تھا کہ میری طرح کوئی انسان ایسا بھی ہو جس سے میں باتیں کر سکوں، جس کے پاس میں اٹھ بیٹھ سکوں۔ اللہ نے جانا، حضرت آدم کو جنت میں نیند دی، ان کی بائیں پسلی کو چاک کیا، اور اس سے ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور جب پیدا کر دیا، حضرت آدم کے ساتھ جب آنکھوں کو کھولا، انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک مہذبین پری بیٹھی ہوئی ہے، چاہا کہ اس کو چھو لیں۔ حضرت اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم حوا کو ہاتھ نہ لگانا، کہا مولا بنایا میرے لیے ہے، اور تو نے میرے جسم کے ٹکڑے سے ماں حوا کو پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے کیوں نہیں چھو سکتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم اپنی حوا کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ تم دونوں کا نکاح نہ ہو جائے۔ پھر جب ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور جب مہر ادا کر دیتے ہیں تو حضرت آدم حوا کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے، اپنی مقدس بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت اس مقصد اس چیز کا نام ہے جس کے لیے ہم بے قرار ہیں، جس کے لیے آپ بے قرار ہو۔ جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، جنت کے اندر گناہ نہیں، مگر اللہ نے بتا دیا، اے آدم جب تک نکاح نہ ہو جائے تم حوا کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو ہمیں جنت سے یہ
درس مل رہا ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی کیوں نہ ہو، جب تک وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے تم اسے ٹچ نہیں کر سکتے ہو، تم اسے چھو نہیں سکتے ہو، تم اس سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب دنیا میں صرف دو، جنت کے اندر صرف دو انسان تھے، تب اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا تھا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے کسی خاتون کو چھونا مت۔ مگر آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کان میں اگر فون لگ جاتا ہے تو کٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں جب سے موبائل آ گیا ہے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں خود پہ بڑا ناز کرتی ہیں، آج کل کی لڑکیاں خود پہ بڑا ناز کرتی ہیں، پہلا کلمہ معلوم نہیں پھر بھی انگلش میں بات کرتی ہیں۔ تمہارا انگلش مغفرت نہیں کر پائے گا، تمہاری بخشش نہیں کر پائے گی۔ اور اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرو۔ مال اور زر اگر سونا تمہارے پاس سے چلا جائے گا اللہ چاہے گا دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ تم نے عزت کا سودا کر دیا، اگر ایک مرتبہ تم نے اپنی عزت کو لٹا دیا تو قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ تم مرتے مر جاؤ گی مگر کبھی تمہاری عزت واپس نہ آئے گی۔ لوگ سونے اور چاندی کو اس لیے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ کسی چور کی نظر نہ پڑے۔ لوگ سونے اور پیسے کو اس لیے چھپا کر رکھتے ہیں کوئی چور اس کو چرا کر نہ لے جائے۔ میری مقدس اسلام کی شہزادیوں، تمہاری عظمت پیسے سے زیادہ ہے، تمہاری عظمت سونے سے زیادہ ہے۔ ارے تم تو وہ ہو، اگر تمہارے لیے لوگوں نے جنگوں کو شروع کر دیا تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی عزت کرو، ان کی قدر نہ کرو۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے ماں کے قدم کے نیچے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، مگر تم نے اس جنت کو کیا کیا؟ روپٹے کو تم نے پھینک دیا ہے، آنچل کو تم نے ہوا میں اڑا دیا ہے، گناہوں کے بازار کو تم نے آباد کر دیا ہے۔ میرے اسلام کی اس مقدس بہنوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا غور تو کرو، جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اے آدم جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک مہر نہ ادا کر دینا، تم حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تو ہمیں اسی قول پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارے نکاح میں کوئی خاتون نہ آ جائے گی ہم اس سے بات نہ کریں گے، ہم اس سے گفتگو نہ کریں گے، اور زنا کو آباد نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو انسان بدکاری کرتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان شادی سے پہلے نازاد تعلق قائم کرتا ہے، جب وہ نہانے کے لیے آتا ہے اور جب وہ نہاتا ہے، وہ جب اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالتا ہے، جیسے ہی پانی کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان تمام قطروں سے اللہ تعالیٰ ایک ایک شیطان کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک ایک شیطان جب پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے پھر ان شیطانوں کو قیامت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ جتنی مرضی ہے تمہیں گناہ کرو۔ قیامت تک وہ شیطان جتنے گناہ کریں گے وہ زنا کرنے والے آدمی کے اوپر اس کا عذاب آتا رہے گا، زنا کرنے والے آدمی کے اوپر انہوں کا بوال آتا رہے گا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اگر کوئی کنوارا انسان زنا کرتا ہے اسے 100 کوڑے لگا دیے جائیں، کل واحد منہما، اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں اور ذرا بھی رحم نہ کیا جائے، اور اگر کوئی شادی شدہ جو ہے اس کے بعد میں گناہ کرتا ہے تو اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے، یعنی اسے مار ڈالا جائے۔ تم نے اسلام کی عزت کو پامال کر دیا، تم نے اپنے چہرے سے، اپنی پیشانی سے سجدے کی طرف کو ختم کر دیا، چہرے سے داڑھی کو چھلوا کر گٹر اور نالی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اسلام کے مقدس بھائیوں اور بہنوں ذرا غور کرو، اب بھی وقت ہے، اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں بہت بڑا بدکار ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ جو ہے آسمان میں جو ستارے ہیں اس سے بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں ان ستاروں سے زیادہ میرے گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو زمین کے اوپر بالو ہے، جو بالو کے قطرے ہیں، کیا تیرے گناہ ان قطروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے قطروں سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو زمین کے اوپر پتھر ہیں، جو ان کے ٹکڑے ہیں، کیا تیرے گناہ ان ٹکڑوں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتھر کے ٹکڑوں سے میرے زیادہ گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جتنے پیڑ ہیں ان پیڑ کے جتنے پتے ہیں، کیا تیرے گناہ ان پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ ان پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
یہ بتا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کفن چور تھا، میں کفن کو چرایا کرتا تھا، ایک جوان جو ہے ایک حسین و جمیل لڑکی کا انتقال ہوا، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، میں اس کے ساتھ گیا اس نیت سے کہ رات کی تاریکی میں آؤں گا، قبر کو کھودوں گا اور اس کا کفن چرا لوں گا، اور میں نے اس قبر پہ نشان لگا دیے۔ رات کی تاریکی میں جب میں قبر کھودنے کے لیے گیا، میں کفن کو کھینچ رہا تھا، میری نیت بدل گئی اور میں نے وہاں پہ گناہ کر لیا۔ اس مردے سے آواز آئی، اے نادان انسان، مجھے دنیا میں کوئی ناپاک نہ کر پایا، تو نے مرنے کے بعد تو نے ناپاک کر دیا ہے، اس کا تجھے عذاب، اس کا جو ہے جواب تجھے میدان محشر میں دینا ہوگا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اتنے جملے نکلنے تھے کہ میں کانپ گیا۔ اللہ کے رسول نے اسے اپنے پاس سے بھگا دیا کہ ہٹ جا، نکل جا۔ اللہ کے رسول نے کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہیں پہ زمین پھٹ جائے۔ اب وہ چلا گیا، وہ روتا رہا، یہاں تک کہ کافی دنوں تک وہ روتا رہا۔ اس نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر تیری رحمت بڑی ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر جو ہے تیری رحمت چھوٹی ہے، میرے گناہ بڑے ہیں، تو مجھ پر تو ایسا عذاب نازل فرما تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے درس عبرت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جبریل امی کو بھیجا اور کہا جبریل امی سے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ وہ انسان جو کافی دنوں سے رو رہا ہے اس سے بلا کر کہہ دیں کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، تیرے گناہ چھوٹے ہیں۔ میں نے اس بندے کے جو اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور میرا رحمت کا وسیلہ لگایا ہے، میری رحمت جوش میں آئی ہے، اللہ نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا اور اس کو نیکیوں میں شمار عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اگر کوئی انسان اگر گنہگار ہے، خطاکار ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، تو اس محفل میں سچی توبہ کر لے، جب دعا ہوگی اللہ چاہے گا اس کی توبہ کو قبول عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جو ہے وہاں جاؤ، میری ایک بندی جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل اور کفن کا اس کا انتظام کراؤ، اسے دفن کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جب وہاں جاتے ہیں، جب جانے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس الاس کے پاس میں، اس باڈی کے پاس میں آس پاس کتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس باڈی کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ کوئی چیل اور کوا اس باڈی کو جو ہے اس جسم کو نوچ کر نہ کھا جائے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اس کو کفن اور غسل کا انتظام کرو۔ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ یہ تو بہت بڑی گنہگار تھی، یہ تو زانیہ تھی، یہ تو ناچنے اور گانے والی طوائف رنڈی فاحشہ عورت تھی، تم نے ہی تو منع کیا تھا کہ اس خاتون کے پاس نہ جانا۔ اے موسیٰ ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور نے جب ہاتھ نہ لگایا کوئی، تو حضرت موسیٰ اور ان کے نبی حضرت ہارون اس لڑکی کو لاتے ہیں، ان کی بہن نے اسے غسل دیا، حضرت موسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی قوم جب آتی ہے، آنے کے بعد میں آپ سے کہتی ہے موسیٰ تم نے کہا تھا اس خاتون سے جو ہے کوئی واسطہ نہ رکھنا، اس خاتون سے کوئی گفتگو نہ کرنا، مگر تم نے ہی اس خاتون کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی ہے؟ اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے پوچھوں گا اور پھر میں تم کو بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد میں جب واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد میں اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاتون کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔ کہا کیوں فرما دی ہے؟ کہا یہ بہت بڑی گنہگار تھی، بہت بڑی خطاکار تھی، بہت بڑی شیاکار تھی، مگر یہ راستے سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے مرنے کے قریب ہے، یعنی پیاس کی بنا پر وہ تڑپ رہا ہے، اگر اسے پانی مل جائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اس خاتون نے کسی طرح سے اس کتے کو پانی پلا دیا، اور اتنا پلا دیا کہ وہ کتا اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور موت اس لیے عطا فرما دی ہے تاکہ آگے یہ کبھی گناہ نہ کر سکے۔
میرے عزیز ساتھیوں، اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم اور آپ اگر توبہ کریں گے، رب کریم ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ویحب المتطہرین، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ جو پاک و صاف ہوتے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے۔ پاک و صاف وہی ہوں گے جو گناہ نہ کرنے والے ہوں گے، پاک و صاف وہی ہوں گے جو خطا نہ کرنے والے ہوں گے۔ اس محفل میں بیٹھ کر اس محفل کا حق ادا کر دینا، اس محفل سے جب اٹھنا سچی پکی توبہ کر لینا۔ اور توبہ کی کچھ لوگوں کی ایسی بھی توبہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے اور اس میں دل میں سچا ارادہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا دوبارہ گناہ ہم نہ کریں گے۔ توبہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح بندوق سے گولی نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے۔ توبہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جاتا ہے پھر واپس تھن میں نہیں جاتا ہے۔ توبہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح منہ سے بات نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے۔ سچی پکی توبہ کرنے والا، جب کوئی انسان، جب کوئی نوجوان سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک قبرستان سے 40 دنوں کے لیے عذاب کو ہٹا لیا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج نوجوان زنا کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کبھی تم نے غور کیا ہے زنا کی قیمت 200 روپے ہے اور نکاح کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے۔ غریب انسان کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، وہ نکاح نہیں کر پاتے ہیں، لوگ گناہوں کے اڈے کو آباد کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور لذت کے لیے گناہ نہ کرنا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو پھر وہ پھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے ساری توبہ کر لی ہے تو وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس نے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے پیارے رسول غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے قسم کھائی، اگر مکہ معظمہ فتح ہو جائے گا، اگر مکہ معظمہ فتح ہو جائے گا تو جو ہے میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دعا ہی مانگی تھی اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تھوڑا توجہ دیجئے گا، آپ چائے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیجئے، میں بھی اپنی دھیرے دھیرے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کو فتح کر لیا، اب تو جنت جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جہنم جو ہے ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جب اس نے قسم کھائی تھی تو جنت تو اسے مل نہیں سکتی تھی، سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں جنت کو چوکھٹ کو چوموں گا، یا رسول اللہ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تو نے قسم کھائی تھی، گھر پہ چلا جا، ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ سبحان اللہ، میں ایسا انسان ہوں کہ میری ماں حیات نہیں ہے، میرا باپ زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبروں پہ چلے جا، ان کی قبروں کو چوم لینا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا بدنصیب انسان ہوں کہ میں ماں باپ کی قبروں کے نشان نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والے صحابی، گھر پہ چلے جانا، ایک لکیر کھینچنا، اسے ماں کی قبر تسلیم کرنا اور پاؤں کی جانب چوم لینا۔ جیسے ہی تو پاؤں کی جانب چومے گا تیری قسم پوری ہو جائے گی، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ کی عزت کرو۔ اور ایک واقعہ ماں باپ کے اوپر سن لیجئے گا، کیونکہ